الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور فرمایا اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرتا ہے تو اللہ اس کے شکر کا فائدہ خود اس کو ہی پہنچاتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو اللہ تعالی غنی ہے اور حمید ہے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑ شکر ہے، اس کا احسان عظیم ہے کہ اس نے آج جمعۃ المبارک جیسا خوبصورت بابرکت دن ہم سب کے مقدر اور نصیب میں کر دیا ہے۔ سورہ نمبر 31، پارہ نمبر 21 اور سورہ لقمان رکوع نمبر 2 کا آج میں نے آپ کے سامنے تلاوت اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق کے بعد تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، اور ہم نے یہ بھی جاننا ہے کہ حضرت لقمان علیہ السلام آپ کی زندگی کے معاملے میں آپ کے بارے میں کچھ ہم سمجھنے کی جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ کا تعلق کس قبیلے سے تھا، آپ بذات کام کیا کرتے تھے، اور آپ نے عمر کتنی پائی ہے، آپ کو حکمت کس وجہ سے ملی ہے۔ ایک چیز میں نے آج پڑھی ہے جو مجھے بہت ہی زیادہ محبوب اور پسند ہے کہ جب لقمان علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کو حکمت کیسے نصیب ہوئی ہے تو آپ نے 3 باتوں کا ارشاد فرمایا۔ وہ 3 باتیں آگے چل کے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ وہ 3 باتیں کون سی ہیں ایسی کہ جس کی بدولت، جس کے بعد، جس کو عمل کرنے کے بعد اللہ نے اتنا بڑا شعبہ آپ کو عطا کر دیا۔ حکماء جہاں جہاں بھی دنیا کے جس کونے میں بھی جڑی بوٹی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، لوگوں کو شفایاب کرنے کی کوشش میں لگے ہیں، جو صحیح معنوں میں طب کا علم حاصل کرنے کے بعد لوگوں کی خدمت میں لگے ہیں، وہ سب کے سب خیرات حضرت لقمان ہی کی کھا رہے ہیں۔ اتنی پاک اور اتنی بابرکت ہستی اللہ کے نزدیک ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کی نصیحتیں جو وہ بیٹے کو کر رہے ہیں وہ سارا قصہ اٹھا کر اللہ نے قرآن میں شامل کر دیا۔ پھر صرف نصیحتیں نہیں کی بلکہ آپ کے نام کی پوری ایک سورت اللہ نے قرآن پاک کا حصہ بنا دی۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جناب لقمان کو کس قدر مقام اور مرتبہ عطا کیا ہوا تھا۔ پھر اختلاف آتا ہے کہ آیا آپ نبی تھے یا پھر صرف حکمت ہی آپ جانتے تھے،
تو اس میں اختلاف ہے، میں آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں مزید۔ اکثر علماء کے نزدیک، جمہور علماء اہل سنت کے نزدیک آپ نبی نہیں ہیں، آپ کو اللہ نے حکمت عطا کی ہے، سوائے دو بزرگ ایسے ہیں کہ جن کے نزدیک آپ نبی کا مقام حاصل کر چکے تھے۔ پھر ہم نے یہ بھی جاننا ہے کہ آپ نے کتنی عمر اللہ رب العزت کی مخلوق کی خدمت کی ہے۔ حکمت کا شعبہ بہت اعلیٰ، بہت بلند ہے۔ تو جب کوئی انسان ڈاکٹر کی دکان کھول کر بیٹھتا ہے، حکیم حکمت کی جڑی بوٹیوں کی بوتلیں سامنے رکھ کر بیٹھتا ہے، تو وہ یقیناً لوگوں کی خدمت کے لیے بیٹھتا ہے۔ بہرحال اس شعبے کو اللہ نے بڑا مقام و مرتبہ عطا کیا ہوا تھا۔ اللہ رب العزت نے جو قرآن کی آیات میں ذکر کیا، ان میں آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس سے پہلے ہم مختصر سا تعارف جناب لقمان کا جان لیتے ہیں، سمجھ لیتے ہیں کہ بیٹے کا نام کیا تھا، کہ جن کو آپ نصیحت کر رہے ہیں ان کا نام کیا ہے۔ آج تک ہم نے جناب حکیم لقمان ہی کا نام سنا ہے، لیکن ان کے بیٹے کا نام ہم جانتے نہیں، تو آج ہم وہ بھی سیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ لقمان حکیم جو ہے، یہ اللہ رب العزت نے آپ کو نوبی قوم کے ایک سیاہ رنگ کا غلام آپ کو بنایا تھا۔ آپ نوبی قوم، بنی اسرائیل کی ایک قوم کا ایک نام ہے، اور آپ کا رنگ سیاہ تھا۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آپ کا قد اور کاٹ اور رنگ اور صورت تھی آپ کی، آپ کا ناک موٹا اور آپ کے ہونٹ بھی موٹے تھے، اور رنگ انتہائی کالا تھا آپ کا، قد طویل تھا، لمبا تھا آپ کا قد۔ اور پھر اللہ رب العزت نے آپ کو حکمت اور دانش مندی اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک شخص نے آپ کو غلام بنا کر 3.5 مثقال کے عوض آپ کو خریدا تھا۔ تو 3.5 مثقال کے عوض آپ کو خریدا گیا تھا، اور آپ اپنے غلام کی دل و جان سے خدمت کرنے والے تھے۔ دنیا میں 3 سیاہ فام شخص ایسے ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ اللہ نے بہت بلند رکھا ہے۔ ایک سیاہ فام جناب حضرت بلال حبشی کو ہم جانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ بھی سیاہ تھے، حبش سے تعلق رکھنے والے تھے، ہونٹ آپ کے موٹے تھے، بظاہر لوگوں کی نگاہوں میں آپ خوبصورت نظر نہیں آتے تھے، لیکن عملاً اور کرداراً اللہ رب العزت کے ہاں آپ بہت اعلیٰ مقام و مرتبہ پر فائز تھے۔ پھر دوسرے شخص جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، آپ بھی سیاہ فام تھے، آپ کا بھی مقام و مرتبہ اللہ نے بہت بلند کیا۔ پھر ایک حضرت حکیم لقمان علیہ السلام، آپ کو بھی اللہ رب العزت نے حکمت کا علم عطا کیا، حکمت کی دولت عطا کی۔ تو کائنات میں یہ 3 سیاہ فام ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ نے بہت ہی بڑا مقام عطا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا شجرہ نسب اگر ہم تھوڑا سا پڑھنے کی کوشش کریں تو محمد بن اسحاق مغازی آپ فرماتے ہیں، انہوں نے نسب جو آپ کا لکھا ہے وہ اس طرح لکھا ہے: لقمان بن باعور بن باحور بن تارخ، تے ایک توئیں کے ساتھ طارق آتا ہے، اور یہ ہے تے الف تاریخ، تاریخ یہ وہ تاریخ ہیں کہ جو جناب ابراہیم علیہ السلام کے والد محترم ہیں، اور حضرت ایوب علیہ السلام کے بھانجے آپ لگتے تھے ایک روایت کے مطابق۔ ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے کہ آپ حضرت ایوب علیہ السلام کے خالہ زاد بھائی تھے۔ آپ نے عمر اختلاف کے ساتھ 1000 سال اللہ رب العزت نے آپ کو عمر عطا کی تھی، اور آپ نے ان 1000 سالوں میں ایک تو اللہ کی تابعداری میں گزارا، اور دوسرا اللہ کی مخلوق کی خدمت میں گزارا۔ آپ کی زندگی کا کوئی اور مقصد نہ تھا
کوئی فالتو باتیں آپ نہیں کرتے، کوئی لغو نہیں کرتے، کوئی شغل میلے میں آپ نہ جاتے۔ دنیا کے اس وقت کی جو کھیل تھی، آپ کسی کھیل میں، کسی شغل میں، کسی میلے میں آپ شامل نہ ہوتے۔ ہر وقت آپ اللہ کی حکمت کی ان خفیہ رازوں کو جاننے کی کوشش میں لگے رہتے۔ بس میرا مقصد لقمان جناب کی حکمت بیان کرنا نہیں ہے، میرا موضوع ہے آپ جناب نے جو اپنے بیٹے کو نصیحتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ تو یہ ان کا تھوڑا سا تعارف آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہمیں تھوڑا سا علم تو ہو، ہمارے ذہن دماغ میں بات تو جائے کہ ہم کس شخص کی بات کر رہے ہیں۔ کون ایسا شخص تھا کہ جن کی نصیحت اللہ قرآن کی صورت بنا دیتا ہے، قرآن کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اور بھی کائنات میں اربوں خربوں باپ ہیں، اربوں خربوں اللہ رب العزت نے ماں باپ بنائے ہیں، کسی کی نصیحت کو اللہ نے قرآن کا حصہ نہ بنایا۔ آپ ہی کی حکمت اور آپ ہی کی نصیحت کو اللہ نے قرآن کا حصہ کیوں بنایا؟ وجہ یہ تھی کہ اللہ کے نزدیک آپ بڑے مقبول بندے تھے۔ پھر اس کے بعد 1000 سال تک جب آپ نے عمر حاصل کی تو آپ بنی اسرائیل کے قوم کے ایک بہت بڑے عظیم مفتی اور قاضی کی منصب پر بھی فائز تھے۔ آپ لوگوں کو فتویٰ لکھ کر، فتویٰ نویسی کر کے لوگوں کو ان کے مسائل کا حل بتاتے۔ اور جب جناب ایوب علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا تو پھر آپ نے وہ فتویٰ نویسی کا کام آپ نے ترک کر دیا، چھوڑ دیا، اس لیے کہ اب اللہ کے نبی اس قوم اور اس علاقے کے لیے اللہ نے حضرت ایوب کو خاص کر کے چن لیا تھا۔ آپ کے بیٹے کا نام، کہ جس بیٹے کو آپ نے نصیحتیں کی ہیں، آپ کے بیٹے کا نام انعم ہے۔ بہرحال آپ کے بیٹے کا نام انعم ہے، اور ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو کہا کہ حضور آپ تو وہی ہیں نا جو بکریاں چرانے والے ہیں۔ مطلب کہ آپ کی توہین کرنے کی نیت سے آپ کو لوگوں کے سامنے ایک نیچا دکھانے کے ارادے سے اس شخص نے سوال کیا کہ آپ تو وہ ہیں نا کہ جو بکریاں چرانے والا ہے۔ تو جناب حکیم لقمان نے ارشاد فرمایا جی بالکل میں وہی ہوں، اور مجھے اپنے اس شعبے سے بکریاں چرانے سے کوئی شرم و حیا محسوس نہیں ہوتی، میں وہی ہوں۔ تو پھر آپ ابھی لوگوں کو حکمت کی باتیں سکھا رہے ہیں، ایسی حکمت اور جہاں ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی، یہ آپ کو کیسے نصیب ہوئی ہے؟ وہ یاد کریں جو میں نے آپ کو بتایا کہ کس وجہ سے آپ کو حکمت نصیب ہوئی، اب وہ بات آ چکی ہے۔ آپ کو ایسا کون سا آپ کا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کو حکمت عطا کی ہے؟ ایک طرف آپ بکریاں چرانے والے ہیں، دوسری طرف آپ حکمت کی باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جی بالکل میں وہی ہوں جو بکریاں چراتا ہے، اور اللہ نے مجھے حکمت اور دانائی میرے ان 3 عمل کی وجہ سے مجھے عطا کی ہے۔ اب سوال میں یہاں رکھوں گا، آیا وہ 3 باتیں ہم میں پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ سب سے پہلی بات آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے پوچھنے والے، مجھے اللہ نے حکمت، پہلی یہ بات ہے کہ سچ بولنے کی وجہ سے عطا کی ہے۔ اے پوچھنے والے، اللہ نے یہ حکمت مجھے، پہلی جو نصیحت اور پہلی جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی قوم، اپنے بچے، اپنی اولاد کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کام کیا، سچ بولا۔ اسی لیے میں اپنے شعبے میں دیکھ لوں، آپ اپنے شعبے میں دیکھ لیں، آیا آپ جس شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جس فن کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، آپ اس شعبے میں جھوٹ تو نہیں بولتے۔ ہم کہیں اور زیادہ دور نہیں جاتے۔ آیا کیا ہم اپنے بچوں کو یہ کہہ کر نہیں بولتے کہ جاؤ باہر جو آیا ہوا ہے اس کو بولو ابا کار نہیں ہے؟ حالانکہ ابا جی کار ہوتے ہیں۔ کتنے ہی جھوٹ ایسے ہوتے ہیں جو ماں باپ اپنے بچوں کو خود سکھا رہے ہوتے ہیں۔
فیصلہ دینے کی بات آ جائے، گواہی دینے کی بات آ جائے، کوئی پھل فروٹ کوئی چیزیں بیچنے کی بات آ جائے، تو کیا اکثر آپ نے نہیں دیکھا کہ جھوٹ سے کام لوگ لیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے حکمت کا منصب اگر دیا ہے تو میرا یہ ایک عمل اللہ کو شاید پسند آ گیا ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا، ہمیشہ سچ بولتا ہوں۔ اس لیے یہ سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنی قوم سے، اپنے نمازیوں سے، اپنی اولاد سے، اپنے بیوی بچوں سے کہیں جھوٹ بول بول کر تو آج تک اتنا جوان بوڑھا اور بچہ جوان ہو گیا، کہیں اتنے عرصے تک ہم نے زندگی تو نہیں گزار دی۔ ہر بندہ تصور کر سکتا ہے کہ جھوٹ کہاں 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 بولا جاتا ہے اور لوگ بولتے ہیں، زیادہ آگے نہیں جاتا۔ دوسری چیز، آپ بتائیں آپ کو اللہ نے حکمت کس لیے دی اور کس وجہ سے دی؟ جناب حکیم لقمان ارشاد فرماتے ہیں کہ دوسری چیز اور دوسرا عمل جو میں نے اپنی ذات کے اندر محسوس کیا، 1000 سال زندگی کے اندر جو میں نے پایا، وہ یہ ہے کہ جب بھی میرے پاس کسی کی امانت آئی میں نے اس میں خیانت نہیں کی۔ امانت یہ بھی ہے کہ میں اپنا کوئی دل کی بات، کوئی اپنا دکھ، کوئی اپنی خوشی کسی کے ساتھ شیئر کر دوں، کسی دوست کے ساتھ، کسی نمازی کے ساتھ، اب اس سامنے والے کا حق ہے کہ وہ اس کا راز رکھے۔ کروڑ لوگوں کے سامنے وہ بات اچھالتا نہ پھرے۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ آپ کو فلاں بندے نے اپنے دل کی بات کی اور آپ نے اس کا ستیہ ناش کر دیا لوگوں کو بتا کے۔ آپ کے پاس کسی نے رقم رکھ لی، آپ سے کوئی فیصلہ کروانے کے لیے، کوئی مشورہ لینے کے لیے آ گیا، آپ نے اگر اس کو مشورہ صحیح نہیں دیا تو مشورہ کرنے والا آپ سے بطور امانت کے پاس آ رہا تھا، آپ نے خیانت کی اس کے ساتھ کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا، غلط بات بتائی اس کو۔ صرف پیسے خیانت نہیں ہونی، وعدہ خلافی کرنا، بات نہ ماننا، بہت ساری چیزیں ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا میں۔ اس کے بعد جو قوم، تیسری جو حکمت آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے، سر جھکا کر میں خود پہلے شرمندہ ہوتا ہوں کہ ہم اپنا وقت بہت ضائع کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، جناب حکیم لقمان ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھنے والے تم نے سوال کیا کہ میں بکریاں چراتا ہوں اور ایک طرف حکمت کی باتیں کرتا ہوں، تو سن اللہ نے مجھے حکمت کس وجہ سے دی ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ میں بیکار باتوں میں وقت ضائع نہیں کرتا، جس بات کا کوئی مقصد نہیں میں اس میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا۔ دیکھ لو، جس چوراہے میں کھڑے ہوں گے آپ، دو بندے آپس میں وقت ضائع کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بازاروں کا رخ لے لو، گاڑیوں میں دیکھ لو، کسی بھی جگہ دیکھ لو آپ، وقت ضائع کرنا تو جیسے ہمیں فرض محسوس ہوتا ہے کہ فاتو گپیں ماری جاؤ، گھنٹے تک گزار دیتے ہیں ہم لوگ۔ دانا شخص وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، وہ باتوں میں وقت کو ضائع کر کے اللہ کا جو قرب اس نے حاصل کرنا ہوتا ہے، وہ باتوں میں اپنا وقت ضائع کر کے اس اللہ کی رحمت سے دور نہیں ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں پوچھنے والے تو نے جو پوچھا تو یہ 3 باتیں ہیں لیکن جن کی بدولت اللہ نے مجھے حکمت عطا کی ہے۔ کمال کا ابا ہے نا جی، کمال کا والد ہے کہ جو بیٹے کو نصیحتیں کر رہا ہے قرآن کے نازل ہونے سے صدیوں سال پہلے، وہ نصیحتیں اٹھا کر اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دی۔ آج کا کوئی باپ اپنے بیٹے کو جو نصیحت کرتا ہے یا وصیت کرتا ہے، الیاذ باللہ، اللہ ہی معاف کرے۔ مجھے دمے کی بیماری تھی، اس وقت مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا۔ میرے جو معالج تھے تو انہوں نے کہا کہ صبح کا پیشاب جو ہے وہ بوتل میں کر کے لے کر آنا۔ میں چلا گیا کر کے۔ وہ جو حکیم تھا کراچی ڈگ روڈ ایک جگہ کا نام ہے ایئرپورٹ کے قریب، اس نے اس طرح بوتل اٹھائی
بوتل کے اندر اس یعنی پیشاب کو دیکھتا رہا اور مجھے بیماریاں بتاتا رہا، حافظ جی اے بھی ہونا نے، حافظ جی اے بھی ہونا نے، حافظ جی اے بھی ہونا نے، حافظ جی میں نے کہا جی ہوتا ہے، جی ہوتا ہے، جی ہوتا ہے، جی ہوتا ہے۔ یہ حکمت کی ایک اعلیٰ مثال ہے۔ پھر کچھ حکمت ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایسے نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں اور سامنے والے کے اندر سے ہو کر وہ سامنے حکیم آ جاتا ہے۔ یہ مقام و مرتبہ اللہ کچھ اپنے نیک بندوں کو بھی عطا کر دیتا ہے۔ کچھ حکمت کی روشنی اور نور ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان سامنے والے کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو پڑھ لیتا ہے کہ اس کے اندر کیا کیا چل رہا ہے۔ حکمت بہت اعلیٰ مقام و مرتبہ تھا کہ جس کو آج کے زمانے میں لوگوں نے ایک دھندے کا رنگ دے دیا ہے۔ بہرحال آؤ اب آپ نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلی نصیحت کیا کی ہے؟ آپ اپنے بیٹے کو ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرنا، کسی کو ساتھ میں شریک نہ ٹھہرانا۔ پہلی حکمت، پہلی نصیحت آپ کی یہ ہے اپنے بیٹے کے نام۔ یاد رکھو اگر کسی کو شریک ٹھہرایا تو یہ تمہارے نزدیک سب سے بڑا ظلم ہوگا کہ تم اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک کر رہے ہو۔ اس کا مطلب اور اس کا ثبوت ثابت یہ ہوتا ہے اس دلیل سے، اس قرآن کی نصیحت سے، کہ آپ اور آپ کے بیٹے مسلمان تھے۔ کچھ کے ہاں نزدیک آپ الگ الگ روایت سے سنیں گے۔ دوسری نصیحت آپ نے یہ کی کہ بیٹے یا بنیا، قرآن کے الفاظ ہیں یا بنیا اقیم الصلاۃ، وہ آگے جا کے بتاتا ہوں۔ یا بنیا ہے میرے بیٹے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ایسا سلوک کرنا کہ جیسے اس نے تمہارے ساتھ بچپن کے زمانے میں کیا ہے۔ پھر کچھ مثال دے کر سمجھایا کہ جس طرح تمہاری ماں نے تمہارے ساتھ حسن سلوک کیا، 9 مہینے اپنے پیٹ میں سنبھال کر رکھا، پھر اس کے بعد جب تو دنیا میں آیا تو وہ حمل کی تکلیف کے اندر بھی اس نے تمہیں اپنے سے دور نہ کیا، پھر اپنے سینے کے ساتھ لگا کر رکھا 2 سال تک۔ اس مہربانی کو، اس شفقت کو یاد رکھنا اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ آج ذرا جی ٹنگت جان آنی نا تب بڈھے ماں پیو کی لوگ تکے دے کے کرو کڈنے۔ آپ اپنے ابے کو، اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، جیسا کہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کے رکوع میں بھی ارشاد فرمایا۔ پھر تیسری نصیحت آپ نے ارشاد فرمائی یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز کا خاص خیال رکھنا۔ مطلب یہ کہ نماز تب بھی فرض تھی۔ جناب موسیٰ کو اللہ نے 3 نمازیں دی تھیں، قوم نے 3 بھی نہیں پڑھی۔ یا بنیا اقم الصلاۃ، نماز کا خیال رکھنا، الفاظ ہیں کہ خاص خیال رکھنا۔ وہ خاص کیا ہے کہ اس کے فرائض کا خیال رکھنا، اس کے واجبات کا خیال رکھنا۔ ذرا تصور کریں کہ جو شخص صرف فجر کی نماز کے 2 فرض چھوڑتا ہے، گویا اس نے 7 فرض کو ترک کر دیا۔ فرض نماز کے اندر اللہ نے 7 فرض رکھے ہیں الگ سے، قیام کرنا، رکوع کرنا، تلاوت کرنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا، تکبیر تحریمہ، سلام، قاعدہ آخرہ۔ وہ دو رکعتہ ہی دین پڑی گنسا، گویا کہ آپ 8 فرض ہر روز چھوڑ رہے ہیں جو بھی فجر کی نماز چھوڑتا ہے۔ پھر تصور کرو اسی طرح ظہر کی نماز کے 7 فرض، پھر وہ ظہر کی نماز خود ایک الگ فرض، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، وتر الگ سے واجب۔ واجبات کا خیال رکھنا، اس کے مکروہات اور اس کے مکروہ تحریمی کا خیال رکھنا، مطلب یہ ہے کہ نماز قضا نہ کرنا، اس کے اوقات کا خیال رکھنا۔ افسوس ہے ہم مسلمانوں پر، ہم نماز کا خیال نہیں رکھتے۔ اذانیں ہوتی ہیں لیکن مسجد کی طرف کوئی نہیں آتا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا
اللہ تعالیٰ کی باتیں اپنوں اور بیگانوں کو بتاتے رہنا. اللہ تعالیٰ کی باتیں اپنوں کو، سنگیوں کو، یاروں کو، بیگانوں کو بتاتے رہنا. اور اللہ کی باتیں بتاتے ہوئے اگر تمہیں ننگی شمشیر پر بھی چلنا پڑے تو تم پیچھے نہ ہٹنا. شمشیر تلوار کی آہن ہے. میان سے جب تلوار نکلے نا تو اگر اس پر بھی تمہیں چلنا پڑے اللہ کا حکم بیان کرنے کے لیے تو اے میرے بیٹے پیچھے نہ ہٹنا، اللہ کا حکم بیان کرنا. افسوس ہمارا ملک ایسا نہیں ہے. پھر اللہ کی راہ میں اگر، کیونکہ جب سچی بات کوئی کرتا ہے نا تو مخالف بھی بڑے اوڑے. شراب بیچنے اور پینے سے اگر کوئی منع کرتا ہے، زنا کرنے اور کروانے سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو اس کے مخالف بھی بڑے ہوتے ہیں. استاد بڑا ظالم ہو گیا، فلانا بڑا ظالم ہو گیا. تو آپ کہتے ہیں اگر اللہ کا حکم بیان کرنے کے بعد لوگوں کی طرف سے کوئی مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں تو صبر اور ہمت سے کام لینا. یہ قرآن کا حصہ ہے. اور آج کا معاشرہ یہی ہے، کوئی بابا کسی کی روکی تو چھوڑے کسی کا میں کولو اس بابی نہیں 7 نسل بدنام ہوئی جانیاں. اور کوئی مولوی غلطی سے اگر کسی کو شراب سے روک دے، زنا سے روک دے تو پھر وہ مولوی ہی برا ہو جاتا ہے. اس کے بعد اے میرے بیٹے، یا بنیا، لوگوں کو کبھی حقیر نہ سمجھنا، اپنے سے کمتر نہ سمجھنا. اللہ نے تمہیں 2 پیسے دے دیے، اچھا مقام و مرتبہ، اچھا منصب، اچھی دولت اور اچھی کرسی آپ کو نصیب کر دی ہے اور لوگوں کو نہ دی، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم اپنے اندر غرور اور تکبر پیدا کر لیں. اے میرے بیٹے، اپنے سے کمتر کبھی بھی کسی کو نہ سمجھنا. اور اے میرے بیٹے، جب بھی کسی سے بات کرو اپنی پیشانی کو جھکا کر بات کرنا. میں اس نے آگے جھکا اور میں راجہ تے فلانا میں کس طرح سر نیچے کر کے اس سے بات کروں؟ وہ جانتا نہیں ہے کہ میرا باپ کون ہے، میرا دادا کون ہے. خدا کے بندے، اللہ کو یہ اکڑ نہیں پسند ہے. اے میرے بیٹے، جب بھی لوگوں سے بات کرنا تو سر یہ 2.5 کلو کا 6 کلو کا جو اللہ نے مغز سر دیا ہے اس کو جھکا کر بات کرنا. آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، جو شخص یا نمازی کوئی بھی بندہ اکڑ کے ملسی نا، علماء نے اس کو تکبر میں لکھا ہے. اور وہ شخص کہ جو ہاتھ ملاتے وقت کہیں اور دیکھے، اللہ نے، علماء نے اس کو بھی تکبر میں لکھا ہے. ہاتھ آپ مجھے ملا رہے ہو، دیکھ آپ کہیں اور رہے ہو. اگر یہ عادت بھی کسی میں ہے تو چھوڑ دے. اے میرے بیٹے، جب بھی لوگوں سے ملاقات کرنا تو سر کو جھکا کر، اس کا مطلب میں یہ سمجھا ہوں کہ اپنے اندر اکڑ نہ پیدا کریں. جب بھی کوئی غریب تمہارے سے سوال کرنے کے لیے آئے تو سنو چپ کر کے وہ کہتا کیا ہے. اس کی مثال میں آپ کو مدینہ شریف میں لے کر جاتا ہوں. میرے نبی نے جب اس بوڑھیا کی کوئی بات نہیں سن رہا تھا تو میرے نبی گرمی تپتی دھوپ کے اندر، علماء نے لکھا کم و بیش 3.5 گھنٹے تپتی دھوپ کے اندر اس بوڑھیا کی آواز اور باتیں سنتے رہے. آج ہمارے پاس 1 منٹ نہیں ہوتا اپنے بھائی کی بات سننے کے لیے بھی. پھر اس کے بعد شلوار اپنے ٹخنوں سے نیچے نہ کرنا تکبر کی وجہ سے. اور بھی بہت ساری لکھی ہیں. پھر اس کے بعد فرمایا منہ موڑ کر کبھی کسی سے بات نہ کرنا. جب بھی بات، میرے نبی کی کیا، ایک آپ کو آخری بات بتا کر بس کو میں ختم کرتا ہوں. میرے نبی کی ایک عادت مبارکہ مجھے بڑی اچھی لگتی ہے الحمدللہ. آپ فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے
اور اشراق کی نماز کے وقت تک آپ لوگوں میں بیٹھتے، صحابہ میں بیٹھتے. کوئی بھی صحابی آپ سے مخاطب ہوتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بالفرض آپ اس طرف ہوتے تو صرف منہ نہ پھیرتے بلکہ پورے کے پورے جسم کے ساتھ آپ اس کی طرف متوجہ ہوتے. جی حکم کریں. ادھر سے کوئی بلاتا یا رسول اللہ، آپ فوراً اس کی طرف پورے جسم کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ اس کی طرف ہو جاتے کہ میرا بندہ یہ نہ سمجھے کہ میرے نبی نے میری طرف توجہ نہ کی. میرے نبی کو اگر کوئی پیٹھ کے پیچھے سے آواز دیتا، کیونکہ میرے نبی کے حلقے کی طرف بیٹھتے، چاند کی طرف گول دائرے میں لوگ بیٹھتے، صحابہ بیٹھتے اور میرے نبی ان کے درمیان میں ہوتے. آپ کو پیچھے سے پیٹھ مبارک کی طرف سے اگر کوئی آواز دیتا تو پورا کا پورا پیچھے مڑ جاتے. ہمارے رویے کیسے ہیں لوگوں کے ساتھ؟ دکھ تو ہوتا ہے. بس یہی وجہ ہے کہ جناب حکیم لقمان آپ ارشاد فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ بیٹے جب بھی لوگوں سے بات کرنا تو اطمینان کے ساتھ اور تسلی کے ساتھ تکبر اپنے اندر نہ لے کر آنا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. وما علینا الا البلاغ المبین.